بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ بلندتر صلوات دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے اللہ بانیان کے حاضرین کے ذاکرین کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے میرا مالک آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے آقا دو جہاں سلطان زمان رہبر معظم آیت اللہ الکبریٰ حجت الاسلام والمسلمین سرکار حضرت ولی العصر کے مقدس ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات میرا مالک مومن مخصوص سید فدا حسین صاحب علیل ہیں اس ذکر کی عزت کے شکل سے انہیں سکتا اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی میں نے آپ کے سامنے آج کی صبح کوفہ کی مسجد میں امیر المومنین کی زبان اطہر سے نکلا ہوا وہ جملہ تلاوت فرمایا ہے جو آج بھی زمانے کو بتا رہا ہے کہ قاتل ہار گیا علی جیت گیا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندا کے بیٹوں کی پرانی عادت مسجدوں میں سر سجدے میں دے دے یہ علی اور علی والوں کا شیوا ہے امیر المومنین نے وہ جملہ کہا وہ جملہ پسند نہیں ہوا وہ آج بھی زندہ ہے 40 ہجری کی 19 رمضان کی صبح کوفہ کی مسجد میں امیر ممکنات کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ آج بھی طریق انسانیت کے سر کا تاج ہے علی نے فرمایا میں کامیاب ہو گیا کامیابی جس کے قدموں کی وجہ سے ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ علی کامیاب ہو گیا آپ ایام شہادت کی یہ جتنی مدرسے ہیں آپ اس میں ایک لفظ ممبر سے ضرور پڑھیں گے سنیں گے کہ پڑھنے والے ذاکرین واعظین اور خطبہ کہیں گے کہ علی آئے بھی اللہ کے گھر میں علی گئے بھی اللہ کے گھر سے کھروٹا سیدہ میری زندگی کی پہلی حاضری ہے عقیدے والے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں میں لفظ کی ترتیب بدلوں گا اور پھر مجھے اندازہ ہوگا کہ کتنے بندوں نے کتنا سننا ہے آپ ہمیشہ یہی سنتے آئے سنیں گے اور ہمیشہ یہ سننے کے لیے انسان کی زبانیں ممبر سے بولتی رہیں گی کہ علی اللہ کے گھر میں آئے علی اللہ کے گھر سے گئے میں پہلی دفعہ جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں علی اپنے ہی گھر میں آئے مجھے وہ ہاتھ چاہیے جو تعریف کے لیے اٹھا مجھے اس ہاتھ کی زیارت کرنی ہے جو تعریف کے لیے اٹھا میں نے جملہ ممبر سے کہا علی اپنے ہی گھر میں آئے علی اپنے ہی گھر سے گئے علی اللہ کے گھر میں اللہ کا گھر بھی علی کا گھر ہے علی کا گھر بھی اللہ کا گھر ہے جسے اللہ اپنا گھر کہتا ہے اسے علی اپنا گھر کہتا ہے اگر کسی بندے کے ذہن میں ہلکی سی بھی شک کی خلش ہو تو مالک کی مجلس یہاں سے شک لے کے نہیں یہاں سے یقین کا خزانہ لے کے گھر جاتے ہیں جس بندے کے ذہن میں شک ہے میں اسے ممبر پہ دعوت دینے لگا ہوں وہ جسے مانگتا ہے اسے اس کی قسم
وہ کل صبح چوک میں کھڑا ہو کے تبصرہ نہ کرے، وہ فیس بک پہ بیٹھ کے تبصرہ نہ کرے، جسے مانتے اسے اس کی قسم وہ اپنی ممبر سے اٹھے اور مجھ پہ سوال کرے گی کہ آپ نے جملہ کیسے کہہ دیا، پوری رات گزر جائے گی میری دلیلیں ختم نہیں ہوگی۔ میں نے جملہ کہا ہے کہ اللہ کا گھر بھی علی کا گھر ہے، علی کا گھر ہی اللہ کا گھر ہے۔ ابھی یہ جملہ میری زبان سے نکلا، تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے لے کے آخر تک اور باہر تک جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جملہ میں نے ممبر سے کہا وہ ہر بندے کی زبان سے نکلے۔ اسے ہی ممبر کی سچائی کہتے ہیں کہ ہر زبان اس کی تعریف کرے۔ میں نے ممبر کے مسلح سے مبدت کی اذان میں یہ جملہ کہا کہ اللہ کا گھر علی کا گھر ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں کوئی مشکل بات چھیڑوں، آسان بات سے شروع کرتے۔ 13 رجب کو علی کی ماں خانہ کعبہ کے قریب آئی۔ اس میں کوئی روایت دکھانے کی ضرورت تو نہیں، کسی کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت تو نہیں۔ 13 رجب کو بی بی آئی، اس میں سب کا یقین۔ بی بی کعبہ کے قریب گئی، سب کا یقین۔ بی بی رکن یمانی کے قریب پہنچی، سب کا یقین۔ دیوار پھٹ گئی، سب کا یقین۔ بی بی کعبہ کے اندر گئی، سب کا یقین۔ 13 رجب علی کی ماں کعبہ میں، 14 رجب بی بی کعبہ میں، 15 رجب بی بی کعبہ میں، 16 رجب تک علی کی اماں کعبہ میں بیٹھی رہی۔ یہاں تک شیعہ سنی سب کا اجتماع، سب نے تائید کی کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ 3 دن 3 راتیں علی کی اماں کعبہ میں بیٹھی رہی۔ اس کے پیچھے جو کہانی چل رہی تھی شاید وہ ممبر سے بیان نہ کی گئی۔ پہلی بار اگر زبان سے یہ سماعتوں کو ٹکرائے تو ذکر کی تصویر ضرور کیجیے گا۔ علی کی ماں 3 دن تک 3 راتوں تک بی بی کعبہ میں بیٹھی رہی۔ بی بی 13 رجب کو گئی، بی بی 16 رجب کو آئی۔ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، اگلی زندگی اس بندے کی غلامی کروں گا۔ میں نے زندگی میں یہ کبھی نہیں کہا کہ اگر کوئی ثابت کرے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، کیونکہ جو کام میں کر سکتا ہی نہیں اس بات کا میں ممبر سے وعدہ ہی نہیں کرتا۔ جو کام مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا تو اس کا دعویٰ ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ علی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں میں ممبر پہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اس بندے کی غلامی کروں گا جب مجھے کسی دشمن سے دشمن علی کی جھوٹی سے جھوٹی کتاب کی پھٹی سے پھٹی روایت سے وہ ایک روایت نکال کے بتائے کہ ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت عمران اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو۔ حضرت ابو طالب، توجہ آپ نے نہیں کی، ذہن آپ کا ادھر چلا گیا، یہ دروازہ بند رکھیے گا۔ 3 دن 3 راتوں تک ایک دن بھی حضرت ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے ہو۔ ابو طالب بھی گھر میں رہے، رسول بھی گھر میں رہے، نہ ابو طالب گھر سے نکلے نہ رسول گھر سے نکلے۔ آپ کا سمجھتے ہیں سیالکوٹ کا مجمع، یہ خانہ کعبہ جو تھا، یہ بیت اللہ جو تھا، یہ مکہ کے باہر تھا، یہ مکہ کی آبادی میں تھا۔ مکے والوں نے علی کی ماں کو جاتے ہوئے بھی دیکھا، ابو طالب کی زوجہ کو دیوار پہ کھڑے بھی دیکھا، دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا، بیوی کو گھر میں جاتے بھی دیکھا۔ مکے والے پریشان ہو گئے کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بیوی دیوار کے قریب گئی ہے، دیوار پھٹ گئی ہے، بیوی گھر کے اندر چلی گئی ہے۔ وہ اطلاع دینے کے لیے جلدی جلدی حضرت ابو طالب کے گھر گئے۔ مکے والوں نے ہانپتے ہوئے سانس سے، کانپتے ہوئے بدن سے ابو طالب کے دروازے میں دستک دی۔ اندر سے حضرت عمران آئے، انہوں نے کہا اے رئیس مکہ، میں متولی کعبہ، تیری زوجہ اس گھر کے قریب گئی ہے، دیوار پھٹ گئی ہے، تیری زوجہ گھر کے اندر چلی گئی ہے، تجھے فکر نہیں؟ ابو طالب مسکرا کے واپس آئے، دروازہ بند گیا، مجھے کیوں بتانے آئے ہو؟ یہ جانے والا جانے یا بلانے والا، یہ جانے والا جانے یا بلانے والا جانے، یا میزبان جانے یا مہمان جانے۔ آخر مکے والے پریشان ہو گئے کہ ابو طالب کو فکر ہی نہیں ہے، ابو طالب پریشان ہی نہیں ہے۔ آخر مکے والوں نے سوچا کہ ہمیں اس راز کو پانا ہے کہ یہ بیوی کیوں گئی ہے، کس لیے گئی ہے۔ مکے میں آدھے بندے دن کو پہرا دیتے، آدھے بندے رات کو پہرا دیتے، رات والے دن والوں سے پوچھتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے۔ وہاں لات بھی تھا، وہاں منات بھی تھا، وہاں عزا بھی تھا، تینوں کی پوجا ہوتی تھی۔ لات والے لات سے پوچھتے، منات والے منات سے پوچھتے، عزا والے عزا سے پوچھتے۔ 3 راتوں میں مکے میں نہ کوئی سویا، مکے میں بے چینی کی لہر دوڑتی گئی۔ آخر وہ بیوی کہاں گئی ہے؟ آخر وہ بیوی کیوں گئی ہے؟ آخر وہ بیوی کس رن سے گئی ہے؟ آخر 16 رجب کو مکے والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ مکے والے اکٹھے ہو کے اللہ کے دروازے پہ آئے، انہوں نے گھر کا تالا توڑتے ہیں، اندر جا کے دیکھتے وہ بیوی کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے دروازے میں دستک دی۔ سیالکوٹ والوں پہلی بار کسی نے اللہ کے دروازے میں دستک دی۔ ادھر اللہ کے دروازے میں دستک ہوئی، ادھر اللہ کے دروازے میں دستک ہوئی، ادھر سے آواز پروردگار علی کی موت، دروازہ کھول۔ بیوی کا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ فرمایا میرے گھر کا دروازہ کھول، میرے بندے میرے دروازے میں دستک دے رہے ہیں، انہیں دروازہ کھول کے علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں۔ جب اللہ کے دروازے میں دستک دی جائے، اندر سے چلی گئی
علی کا گھر نہیں، ابھی دلیل ہے، بڑے بڑے کلیجے چیرے نہیں. میں مطمئن نہیں ہوا، مجھے سارے چہرے نظر آ رہے ہیں. اب اگلی دلیل لیتے ہیں. جہاں تک چلو گے وہاں تک چلتے ہیں، جہاں تک اڑو گے وہاں تک اڑتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. آؤ قرآن کے دروازے پہ جائیں. دعویٰ میرا وہی کا وہی کھڑا، میرا دعویٰ وہی کا وہی کھڑا. اللہ کا گھر علی کا گھر، میرا دعویٰ وہی کا وہی کھڑا. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں میرے مالک تیرے گھر کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تیرے گھر میں ہوتا کیا؟ قرآن اب بھی ممبر پہ لے کے خدا کہتا میرے گھر میں 4 کام ہوتے ہیں. طواف ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے. آیت ہے قرآن کی، مولوی کی روایت نہیں. جو سند ضعیف سمجھ کے ٹھکرا دی جائے، اللہ کی قرآن کی آیت ہے. طواف ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے. دلیل ایسی ہو جو دشمن کی زبان سے بھی بولے. طواف ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے. طواف کعبے کے اندر نہیں، رکوع کعبے کے اندر نہیں، باہر. سجدہ کعبے کے اندر نہیں، باہر. اعتکاف کعبے کے باہر نہیں. نہیں صرف اگلا محلہ کیوں بولا میں نے جملہ کا؟ خدا قرآن نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا. اعتکاف کا کم از کم اتروانے کا 3 دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے. مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ 3 دن اللہ کے گھر میں بیٹھا کون تھا سوائے علی کی ماں کے، سوائے علی کی ماں کے، سوائے علی کی اماں کے. 3 دن تک اللہ کے گھر میں کوئی نہ بیٹھا. دلیل ابھی یہاں تو نہیں، نتیجہ تو اس شروع پر ہے. جتنے ساتھ مل گئے اتنے اور اوپر چلے جانا. میں نے دعویٰ کیا اللہ کے گھر علی کا گھر ہے. خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے اور سوائے علی کی اماں کے 3 دن اللہ کے گھر میں کوئی نہیں بیٹھا. رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن کے پوچھو شریعت کا مسئلہ ہے. مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی. علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی، خدا نے کا اعتکاف ہوا. اب بتا اپنا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر شرف؟ بادشاہ حسین اس سے وہ سنوا یہ تو 3 دن تک. بیٹھی علی کی اماں. اب بتا اپنا گھر سمجھ کے بیٹھی. دلیلیں ایک نہیں 1,00,000 دلیل. یہ جہاں پہ کعبہ ہے یہ کعبہ ہے کیا؟ کبھی تاریخ کعبہ کو پڑھنا کہ کعبہ کی ہسٹری کیا ہے. کعبہ کی پوری ہسٹری علی کے گرد گھومتی ہے. ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. بے شک ہم نے پہلا گھر جو انسان کی ہدایت کے لیے بنایا وہ مکہ.
ہدی للعالمین، تاکہ یہ عالمین کو ہدایت کرے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے، اور میں نے اکثر بے ہدایت کعبے کے قریب دیکھے۔ آپ کا حسین صاحب کو سلامت، اللہ ان جوانیوں کو سلامت رکھے، اکبر کی چوٹی کا صدقہ یہ جوانیاں، بڑے بڑے بے ہدایت بندے میں نے دیکھے ہیں جو اللہ کے گھر کے پہلو میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے گھر کے قریب رہتے ہیں، اور یہ سیالکوٹ والوں، کھروٹا سیتا والوں پوری رات بھی جملے کا نشہ محسوس کرتے رہنا۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ہمیں اللہ نے کرم اتنا کر دیا ہے، ماہ سیام میں جتنا شکر کروں اپنے پروردگار کا ادا ہو نہیں سکتا۔ اس نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں اس نے مرشد، ہادی، رہبر، امام ایسے عطا کیے ہیں کہ ہمیں اپنے کسی بھی امام کی قبر کا ایڈریس یہ نہیں بتانا پڑتا کہ ان کے پہلو میں، ان کے پہلو میں، ان کے پہلو میں، ان کے پہلو میں۔ ہمارے مرشد کسی کے قبر کے پہلو میں لیٹ کے مشہور نہیں ہوئے، کسی بڑے کے پہلو میں لیٹ کے مشہور ہو جانا اور بات ہے۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے کہ اتنے کریم ہے، یہ جہاں جاتے ہیں وہ جگہ معتبر کر دیتے ہیں، یہ مکہ جاتے ہیں وہ کرما کر دیتے ہیں، یہ مدینہ آتے ہیں وہ نبرہ کر دیتے ہیں، یہ نجف جاتے ہیں اشرف کر دیتے ہیں، یہ کربلا آتے ہیں وہ اللہ کر دیتے ہیں، یہ مشہد جاتے ہیں مقدس کر دیتے ہیں، یہ قاسمین جاتے ہیں شریفین کرتے ہیں۔ سیالکوٹ جملے کی قدر کرنا، بلکہ ان کے پہلو میں کوئی بڑا لے جائے یہ اسے بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ علی کے ادھر آدم سویا ہے، ادھر نوح سویا ہے، نجف جا کے کوئی نہیں پوچھتا کہ آدم کی قبر کہاں ہے، نوح کی قبر کہاں ہے۔ کسی نبی کو پہلو میں بٹھانا، اور نجف میں ہر کوئی جا کے آدم نہیں ڈھونڈتا، نوح نہیں ڈھونڈتا، ہر کوئی علی ڈھونڈتا ہے۔ علی نے نام پر بھی گمنام کر دیا۔ آج بھی مرکز امیر المومنین موجودہ ہے، آج بھی موجودہ ہے۔ یمن کا شہزادہ اپنے آپ کو بہت بڑا تلوار باز سمجھتا تھا، یہ شکار کی غرض سے چلتا 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 عراق پہنچا، یہ نجف آیا، اس نے قبر علی پہ کھڑے ہو کے کہا کاش علی میں تیری زندگی میں ہوتا، میں تجھے اپنی تلوار کے جوہر دکھاؤں۔ پھر اس نے جملہ کہا کاش علی تو آج ہوتا، میں تجھ سے لڑتا۔ سیالکوٹ میں مجھے وہ بندہ چاہیے جو ادب سنتا ہے، ادب کی دھرتی ہے، اس نے کہا کاش تو آج ہوتا۔ قبر سے ذوالفقار باہر ہوئی، فرمائے ہوتا نہیں ہے۔ علی ہوتا نہیں، وہ نہیں کہتے، علی ہے تو کہتے ہیں دو برابر حصوں میں اس کی لاش کو تقسیم کر دیا۔ باپ کو خبر ملی کہ عراق میں اس کا بیٹا قتل ہو گیا ہے، اس نے اپنی فوجوں کو لایا، اس نے کہا میں عراق میں چڑھائی کروں گا۔ عراق والوں نے یمن کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا مار دیا ہے، عراق والوں نے کہا ہم نے اس کا قتل نہیں کیا، اس کا لہو کسی اور کے ہاتھ سے تلاش کر۔ اس نے علماء کو اکٹھا کیا، اسے کہا مشورہ لو، میرے بیٹے کا قتل لینا ہے، اور وہ کہتے اسے علی کی قبر پہ علی نے مارا ہے۔ ایک عالم دین کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، بیٹے کی لاش یمن منگوا، اسے تول، اگر برابر جاتا ہے پھر علی نے توڑ میں دے دیا۔ اجازت ہے آگے بڑھا جائے۔ اللہ کا گھر بھی، علی کا گھر، علی کا گھر ہی اللہ کا گھر۔ سنی کتاب چاہو گے تو سنی کتاب سے دکھا دیں گے، شیعہ کتاب کا حوالہ مانگو گے شیعہ کتاب سے دکھا دیں گے۔ فتح مکہ ہوگی،
रसूल ने बिलाल को बुलाया। बिलाल काबे की छत पे जा अजान दे। बड़ी गलत रवायत मशहूर हुई और मेरे मिंबर पे भी लोगों ने पढ़नी शुरू कर दी, ये रवायत गलत है। आज के बाद कोई ऐसा पढ़े तो उसे टोकना और जिंदगी में कभी ऐसा सोचना कि बिलाल के लहजे में लुकनत थी। ये सरासर गलत है, ये दुश्मन की फैलाई रवायत है कि बिलाल की जुबान तोतली थी। सियालकोट वालों खुद सोचो, जिनकी दहलीज का जर्रा जुबान में रख के गूंगा बोलना शुरू कर देगा। उनकी दहलीज पे इतनी देर नौकर रहा और उन्होंने लुकनती दूर न की। अब मुझे उस चेहरे की तलाश है जो मेरे इस जुमले पे चेहरे की रंगत बदलेगी और मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि इसके दिल में अली वलीउल्लाह था, पकीज़ा माँ का दूध था, अच्छे बाप का लहू था जो उसके चेहरे पे आ गया। बिलाल का कसूर जुबान की लुकनत की वजह से नहीं था, अली की विलायत की वजह से। बिलाल का जुर्म क्या था? बिलाल का जुर्म लुकनत नहीं, अली की विलायत। इसने अजान से अली ने निकाला। बंदों को बिलाल की अजान अच्छी न लगी। या रसूल अल्लाह, इसे कहे अली और वलीउल्लाह ना पढ़ा करे, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। खुदा ने कहा अच्छा मोहम्मद इसे कहते फिर रोक रहे तो रोको। बिलाल एक अजान के लिए रुका था। खुदा ने कायनात का पूरा निजाम रोक दिया था, शम्स रुक गया था, तलुए शम्स पे बिलाल ने हाथ रख दिया था। सहाबा ने नबी के कदमों में हाथ रखे, या रसूल अल्लाह ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? तो मैं तुमने कहा था कि हमें अली और वलीउल्लाह बर्दाश्त नहीं होता। खुदा कहता मुझे अली के बगैर कुछ भी बर्दाश्त। नहीं, बिलाल के लहजे में विलायत अली और वलीउल्लाह की अजान थी। किसी सराय की शायर ने 4 सत्र लिखी हैं। उसने कहा हमें पाबंदी है, हक दा पैगाम लोग भी लुका नहीं सके। जेड़ा हबशी हल्लुकनत जुबान में भी हसो मुअज्जम को सोहरे हटा नहीं सके। मुंह दी लुकनत बहाना ही एतराज सा, दिल कटूरत दी कावड़ लुका ना सके। दरअसल दी बाग विच वलीउल्लाह और लुका नहीं सका, ये बचा नहीं सका। काबा की छत पे जा, सारे बोलना मिलके बिलाल काबा की छत पे जा, अजान दे। किताबों के हवाले नहीं, इसका एक मूवी है रमजान में बहुत से चैनल से चलाई जाती है, दी मैसेज, उसमें भी ये सीन है। बिलाल काबा की छत पे चलेगा, काबा की छत पे जाके बिलाल कभी दाएं कभी बाएं कभी दूसरे तो उसने फरमाया बिलाल किसे ढूंढ रहा है? उसका मौला जमीन पे अजान देता था, चेहरा काबे की तरफ होता था। फिर तो ने काबे की छत पे दी है, अब बता मैंने किधर मुंह करके अजान दे दी है? इतना कहना था। सहाबा के मजमे में नबी भी बिलाल की इसी बात पे इंतजार कर रहे थे। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया बिलाल परेशान क्यों होता है? मजमे में ढूंढ अली कहाँ है, मजमे में ढूंढ अली कहाँ है, मजमे में ढूंढ अली कहाँ है। बंदों ने नबी के सामने हाथ जोड़ के कहा या रसूल अल्लाह, अजान काबे की तरफ मुंह करके दी जाती है, चेहरा अली की तरफ क्यों करवाया? नबी ने वहीं पे हदीस कह दी, या अली अंत में सुलल काबा है, अली तो तेरी उम्मत में काबे की मिसाल है। खड़ोता सईदा दोबारा
یہ پہلا کا ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے بنا. میں نے جملہ کہا تھا کہ اگر ہدایت کرتا ہے کعبہ تو ہدایت کرنے والے کو کہتے ہیں ہاتھی. ہاتھی کا بولنا ضروری ہے. ہاتھی بولے نا تو ہدایت کیسے کرے؟ کعبے کے قریب لوگ بغیر ہدایت کے پھر رہے اور کعبہ چپ، تو پھر ہاتھی کیسا؟ میں مثال دیتا ہوں کہ خدا نے ہدایت کہا کسے؟ بندوں نے کعبے کی اینٹوں سے ہدایت لینے کا سوچ لیا. بندوں نے سوچا شاید کعبے کا غلاف ہدایت کرتا ہے، شاید کعبے کی دیواریں ہدایت کرتی ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کو بازار میں لے کے جاتا ہوا کہتا ہے بیٹا وہ سامنے جو لال رنگ کی بلڈنگ ہے نا یہ میرا وہ اسکول ہے جہاں سے میں پڑھا تھا. پڑھایا اسکول میں نہیں تھا، اندر کوئی استاد تھا. بندے ساتھ والے بندے سے کہتے ہیں میں اس ہسپتال سے ٹھیک ہوا تھا. نب سے ہسپتال نہیں دیکھتا، اندر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے. مسجد قرآن نہیں پڑھاتی، اندر کوئی عالم ہوتا ہے. کعبہ ہدایت نہیں کرتا، اندر کوئی ہاتھی ہوتا. ہاتھی ڈھونڈ، اگر کعبے سے ہدایت لینی ہے تو وہ ہاتھی. کعبے کی امانت ہدایت نہیں کر رہی، اندر وہ ہاتھی ہے. اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اور میں جملہ پڑھوں گا اور مجھے بڑا یقین ہو گیا ہے کہ اکثریت نے عقیدے میں ساتھ دے دی. علی شاہ ایک لمحے کے لیے کیمرہ گھمانا میں وہ بندے کا چہرہ دیکھوں جہاں ہلکی سی بھی شاید ان لائٹوں کی وجہ سے اس بندے کی زیارت سے محروم ہوں. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی غزل ہے کہ اندر وہ ہاتھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہدایت ہے. اس ہاتھی کو چھوڑ کے بندہ کعبے کو جھکے، بت پرستی ہے، عبادت نہیں ہے. ہدایت ہے ہاتھی کے. کتنے خوش نصیب کتنے خوش نصیب ہو تمہارا پہلا بھی کعبے میں آئے. تمہارا آخری بھی کعبے میں آئے. پہلا کعبے کے اندر آیا، آخری کعبے کی چھت پہ آیا. لوگوں نے 90 ارب ڈالر کا اسلحہ خریدا ہے اس ہاتھی کو روکنے کے لیے، لیکن پتہ ہی تب چلے گا جب کعبے کی چھت پہ اس ہاتھی کی اذان ہوگی. مولا فرماتے میرے منتظرین، میرا انتظار کرنے والے، میرے محب، میری ولایت پہ کاربند رہنے والے اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے. ہوا کو حکم دیا جائے گا میرا جہاں جہاں مومن جو جو زبان سمجھتا ہے اسے اس کی زبان میں اس کے کان میں جا کے کہے آنکھیں کھول مہدی آ گیا ہے، آنکھیں کھول تیرا وارث آ گیا ہے، آنکھیں کھول تیرا بادشاہ آ گیا ہے. مولا فرماتا میرا محب آنکھیں کھولے گا، وہ دیکھے گا، وہ سوچے گا کہ میں نے مہدی تک پہنچنا کیسے ہے، میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے، میں پہنچوں گا کیسے. امام فرماتے اس کا پہلا قدم گھر میں ہوگا، دوسرا ہوا میں ہوگا، تیسرا بیت اللہ میں ہوگا. وہ علی کے بیٹے کے قدموں پہ آئے گا، علی کے بیٹے کے قدموں پہ آ کر رک جائے گا، اذان عیسیٰ دے دے گا، وقت نماز کا ہو جائے گا، مصلے بچھ جائیں گے، بندے وضو کر کے مہدی کے پیچھے نماز کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے. اکمال الدین و اتمام نعمت شیخ صدوق مذہب شیعہ میں پہاڑ جتنا قد ہے انسان نبی کا، اس میں روایت نہیں کیا جب مہدی نماز پڑھانے لگے گا ادھر اقامت شروع ہونے لگے میرا مہدی کے گھر روکو اقامت، یحییٰ تلوار کھینچ مصلے کے نیچے سے، وہ 3 سب میں بندہ کھڑا اس کی گردن مار لیا، وہ 4 سب میں کھڑا اس کی گردن مار لیا، وہ 6 سب میں کھڑا اس کی گردن مار لیا. وہ کہے گا مولا تیرے پیچھے ان کی گردنیں کیوں کٹوا رہا ہے؟ ایمان کے مارتے بھی مجھے تھے، شک بھی ہماری ولایت.
इनकार विलायत अमीर अल-मोमिनीन वो जुर्म है जिसकी माफी नहीं। मेरे बादशाह के ज़हूर की अलामात में से एक अलामत है आखिरी जंग ही अली की विलायत में। जिस दौर में तुम सांस ले रहे हो उस दौर से ज्यादा खतरनाक दौर कोई है ही, जब ज़ाहरी तौर पर इमाम मौजूद भी नहीं और इम्तिहान भी अकीदे का है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी मजीद सख्तियों के लिए तैयार है। घर दो अली ना देंगे, बेटा दो अली ना देंगे, औलाद सारी दे देंगे अली ना देंगे, संभाल के रखना। तुम्हारी आखिरी टेक को अली कहते हैं, तुम्हारे आखिरी सहारे का नाम अली है। खरोटा सईदा में मेहमान बन के नहीं, आपका भाई बन के मिंबर पे कह रहा हूं, जिंदगी में अली वलीउल्लाह न छोड़, शब्बीर का मातम न छोड़, इज्जत वाले सैयद की तौहीन न करना और ज़हरा के कातिल की कभी इज्जत न करना। सफलाई दीवार होगा। शिया बनने का नाम नहीं, शिया मुश्किलात में घिरने का नाम। जो आसानियों के दौर में रह के अली मानना चाहता रहे कि बड़ी आसानी रहे, लोगों से ताल्लुकात भी अच्छे रहे, मोहल्लेदारी में भी बंदे कहे यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये किसी को भी कुछ नहीं कहता, देखो बंदे के उसने इतनी आसानियों में अगर अली मानना है फिर वो अली को छोड़ दो। अली मुश्किलों में रहने का नाम है, अली को मुनाफिकत का नाम है। दुश्मन अली से सलाम दुआ भी अच्छी, ताल्लुकात भी बेहतर, फिर कहना जी देखे जी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन तो है ना। मैंने पूरे मुल्क में ये नारा बुलंद किया है, वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन किसी काम का नहीं जो इंतशार बैनुल मोमिनीन का सबब बने। लिहाजा जिंदगी में हर कुर्बानी दे देना। मैंने जलावतरियां काटी हैं, मैंने जेलें काटी हैं, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मैंने 8-8 जिलों की एक एक वक्त में पाबंदियां बर्दाश्त की हैं, आप लोगों की ज़ियारत से महरूम रहा हूं, लेकिन एक अकीदे पे हमेशा कायम रहा। अली को कभी भी तन्हा ना छोड़। लोगों ने मुश्किलात के हल के लिए अली को रखा हुआ है। मुश्किल कुशा है अली, मुश्किल में बुलाएंगे आ जाएगा, रिस्क मांगे दे देगा, औलाद मांगे दे देगा। अली क्या तुमने सिर्फ मुश्किलों में मदद के लिए रखा है? अली के लिए खुद भी कभी मुश्किल में आके देखा। मुश्किलों में घिरने को अली कहते। एक बंदे ने आके कूफे में मौला से कहा था, या अली आपका शिया हो गया हूं। अली ने फरमाया जंगलों में जाने के लिए तैयार हो जाए, तुझे दुनिया छोड़ देगी जब तू मेरी मोहब्बत में आएगा। उसने कहा मौला दुनिया भी रखूं तो तुझे भी रखूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? अली फरमाते तुझे नहीं पता मैंने दुनिया को तलाक दी है, जहां दुनिया रहती हो वहां रियात है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हो लेकिन इंतशार बैनुल मोमिनीन का सबब नहीं। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में पूरी दुनिया में मजलिस लाइव देखी जा रही है। बड़ा ढका छुपा पैगाम दूंगा, जिन्हें देना है उनको फौरन पता चल रहा है। घर में बच्चे भूखे बैठे हों तो बाहर हाथम ताई नहीं बनना चाहिए।
کیا کروں میری زبان رکتی نہیں ہے، میں کیا کروں، مجھے بادشاہ علی سے زندگی کا سودا جیل کی سلاخوں کے پیچھے موت کی تنگ و تری کوٹری میں بیٹھ کے کیا تھا کہ سانسیں تو دے دے، تیرے ذکر میں ایک لمحے کے لیے خیانت میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے سانسیں دے دی ہے، اب زبان کٹ سکتی ہے، علی کی ولایت پہ، بطول کی حق پہ، حسین کے ماتھا پہ سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، مجھے آج تک اس بندے کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا جس کی نماز فضل الرحمان کے پیچھے ہو جاتی ہے، علی کے ولی اللہ کے ساتھ ہے۔ علی نے حسرت دیکھنا، آج علی کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، میرے مولا علی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہائے حسرت، ہائے حسرت، ہائے حسرت۔ نوکر نے چیخ مار کے کہا، یا علی آپ کی بھی کوئی حسرت ہے؟ علی فرمایا میری حسرت کون سی؟ علی دیکھ کے فرماتے ہیں مجھے دشمن نے دشمنی میں چھوڑ دیا، دوست نے خوف میں چھوڑ دیا۔ دشمن تو دشمنی میں مجھے چھوڑ دیا، اور جو میرا محب تھا وہ خوف کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا۔ اندھیری کوٹری، تنہائی کی رات، جو چیز تیرے کام آئے گی اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ ہمارے پلے عمل کچھ بھی نہ ہو، علی کو منہ دکھانے کے لیے یہی بات کافی ہے، یا علی ہم نے مشکل دور میں تیری ولایت کی یہ یوم علی ہے، آؤ آج تجدید عہد کرے۔ آج رو کے کہ مولا آج تو کوفے میں تنہا تھا، آج اتنے ماتمی تیرے زخمی سر کی قسم کھا کے وعدہ کرنے آئے ہیں، یا علی ہم اپنی آخری سانس تک تیری ولایت کو نہیں چھوڑیں گے۔ پردیس میں یتیم ہو گئی علی کی بیٹیاں، فضائل یہیں پہ اس لیے روک دیا، انشاءاللہ کل 9 سے 10 بشرط زندگی اور صحت امام بارگاہ ادب سروریہ میں 9 سے 10 آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ کا گھر علی کا گھر، مسجد اللہ کی جہاں سے علی کا ہے وہ بھی اللہ کا گھر، علی کا گھر ہے۔ علی کی شہادت کی تفصیلی گفتگو وہاں کل کریں گے۔ جنازہ تیار ہے، آپ انتظار میں۔ میں جہاں جنازے کی برآمدگی ہو وہاں مجھے خود جلدی ہوتی ہے مشاعر پڑھنے کی، اس لیے کہ جنازے پہ آئی ہوتی ہیں جنازے کی وارث۔ وہ میری تقریر سننے نہیں آئی، وہ آئی ہیں بابے کا پرسہ لینے کے لیے۔ شام والی شاید دیر سے آ گئی ہو، لاہور والی پہلے سے آئی ہوگی، وہ رو کے کہہ رہی ہوگی کہ کوئی میرے بابے کا ماتم کرے۔ ہم آئے ہیں اول مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں اپنے پہلے بادشاہ کا، جس نے سجدے میں اللہ کی توحید بچا لی، جس نے خیبر و خندق میں نبی کی رسالت بچائی، جو سب کچھ بچاتا رہا، اس کی بیٹی کی چادر لٹ گئی۔ ایک روایت سنو کل والے دن کی جو گزر گیا، ایک روایت سنو آج کی اسی لمحے کی، ایک روایت کل والے دن کی پڑھوں گا، ایک روایت ابھی جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں اس لمحے کی کوفے کی حالات پڑھوں گا۔ اس سے آگے آپ برداشت کر سکے تو 2 جملے پڑھوں گا، ورنہ یہیں پہ تابوت کی حاضری ہو جو سلام ہوگا۔ کل والا دن 17 رمضان، کوفے میں علی کی آخری تقریر، کوفے کی مسجد میں علی نے تقریر کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے۔ خاموش ہونے کے بعد علی کی آواز، یا کوفے کے باسیوں، میں علی حکمن کہتا ہوں آج اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا۔ کوفے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ زندگی میں علی نے کبھی ایسے نہیں کہا۔ لوگوں نے گھروں میں جا کے اپنی عورتوں سے کہا آج علی نے تمہیں اپنی حویلی میں دعوت کے لیے بلایا ہے۔ کوفے کی عورتیں اکٹھی ہو کے علی کے گھر کی جانب چلیں، علی کی حویلی کی جانب چلیں۔ کتابیں کہتی ہیں 17 رمضان تھی، علی اپنے گھر کی دہلیز پہ آ کے بیٹھ گئے۔
جیسے جیسے عورتیں گزرتی جاتی ہیں علی کو سلام کرتی ہیں، علی سلام کا جواب دیتے۔ علی کا صحن کوفے کی عورتوں سے بھر گیا۔ جب کوفے کی عورتیں علی کے صحن میں اکٹھی ہو گئی، جناب فضا علی کے قریب آئی، رو کے کہتی ہے مولا تیری بیٹی حجرے میں مصلی پہ بیٹھی ہے۔ وہ کہتی ہے بابے سے پوچھ گیا اتنی عورتیں کیوں بلوا لی ہیں؟ مجھے رش سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے عورتوں کا مجمع زیادہ ہو رہا ہے زینب کو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ علی کی آواز زینب سے کہے جب میں کہوں ایک بار حجرے سے باہر آ جانا۔ جب کوفے میں علی کے گھر کا صحن کوفے کی عورتوں سے بھر گیا، کتابیں کہتی علی نے اپنے گھر کا بیرونی دروازہ بند کیا، دروازہ بند کر کے علی اٹھے، رو کے کہنے کہ اما فضا ایک بار گھر میں سارے چراغ روشن کر۔ فضا کہتی میرا بدن کانپنا شروع ہو گیا کیونکہ زندگی میں علی نے اپنے گھر میں ایک سے زیادہ چراغ کبھی جلنے نہیں دیا تھا۔ فضا کہتی میں ایک ایک چراغ جلا کے تاج میں رکھتی رہی، روتی رہی، ایک ایک چراغ جلاتی رہی، روتی رہی۔ فضا کہتی جب علی کے صحن میں رات کے وقت دن جیسی روشنی ہو گئی، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتے ایک مرتبہ زینب کے حجرے کا پردہ ہٹا، میں نے بیوی کے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ علی کی آواز ہے میری زینب کو کہ ایک بار حجرے کے دروازے پہ آ۔ علی کی بیٹی مسلح سے اٹھ کے حجرے کے دروازے پہ آئی۔ علی روتے روتے زمین پہ بیٹھ کے روتے رہے زینب ایک بار اپنے چہرے سے پردہ ہٹا۔ علی کی بیٹی نے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ علی نے رو کے کہا کوفے کی عورتوں ایک بار اس کا چہرہ پہچان لو، یہ تیری بیٹی زینب ہے، ہو سکتا ہے یہ تمہارا کوفے آئے اور تم کہہ دو ہم نے تو تجھے پہلے کبھی دیکھا ہے۔ ایک بار پہچانو اور یہ میری پردہ دار بیٹی ہے۔ جب علی کی آواز میں ایک بار پہچانو، کوفے کی عورتوں نے رونا شروع کیا۔ کوفے کی عورتیں گھر سے باہر گئی، بی بی مصلی پہ آ کے سسکیاں لے لے کے روئی، رو کے کہتی اما فضا ہر کوئی چلا گیا، بی بی ہر کوئی چلا گیا، میں ایک بار میرا پاپا بلا۔ علی بیٹی کے مصلی کے قریب آئے، باپے کے قدموں میں بیٹھ کے رو کے کہتے کیوں دکھایا میرا چہرہ؟ میں تو بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہوں، میں تو زندگی میں بابا تیرے سامنے بھی کبھی نہیں آئی۔ علی کی آواز ہے ایک بار مجھے اپنی کلائیاں چومنے دے، زینب شریفوں کو اجڑ پہ دیر نہیں لگتی۔ کل والے دن کی روایت پڑی، گزر گئی 17 رمضان، یہ تو پچھلی رات گزری ہے۔ اس رات کو مولا علی کی اولاد مولا علی کے حجرے میں 17 رمضان کی روایت بالکل کتاب سے جو مضمون ہے وہ پڑھ۔ میں نے 17 رمضان کے دن کی روایت پڑھی، اب 17 اور 18 کی درمیانی رات کی روایت جو کتاب ہے، مولا علی کی ساری اولاد مولا علی کے حجرے میں، جناب حسن کے ہاتھ بدے ہوئے، پہلو میں حسین علی کے قدموں پہ آ کے علی کی بیٹی میں علی فرمائے حسن آج ساری اولاد کیوں آئی ہے؟ حسن کی آواز ہے بابا میں نے خواب دیکھا ہے کعبے کے غلاف کو آگ لگی ہے۔ مولا حسین کی آواز ہے بابا میں نے خواب دیکھا ہے نبی کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے۔ ابھی حسین کی آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی یا علی کی بیٹی نے باپ کے قدموں کو چوم کے کہا بابا تیری عزت کی قسم میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا۔ حسن نے ہاتھ باندھ کے کہا بابا اگر اجازت دیں تو بہن مدینے جوڑاؤں۔ بابا ابھی تو ہمیں ماں کا زخم نہیں بھولا۔ علی کی آواز میری ساری اولاد نے مجھے خواب سنا دیا میری 19 کی صبح کی اذان کا انتظار کر۔ اولاد چلی گئی، کتابیں کہتی ہیں 18 رمضان علی کے بیٹے اور علی کی بیٹیوں نے بے چینی سے گزاری۔ علی کو بیٹیوں کی بے چینی کی خبر ہوئی، علی نے اس بیٹی کے گھر روزہ افطار کیا جس کی کربلا میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس بیٹی کا دسترخوان سجا ہوا تھا، جو پردے میں میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ جانتی ہوگی جب باپ بیٹی کے گھر آئے بیٹی کی خواہش ہوتی ہے ہر نعمت دسترخوان پہ سجا دوں۔ بی بی کلثوم ایک ایک بیٹی کے حجرے میں جا کے کہتی تھی مجھے بتاؤ میں بابے کے بعد پہلی بار بیٹھنے لگی ہوں،
آج بابا میرے گھر پہلی بار آ رہا ہے، مجھے بتاؤ بابا شوق سے کیا کھاتا ہے؟ علی کی بیٹیاں رو کے کہتی کلثوم ہم تو زندگی میں بابے سے کبھی بولی نہیں ہے، ہم تو جی بھر کے کبھی بابے کا چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ علی کی بیٹیاں فارغ۔ اب اس وقت کی میں نے روایت سنانی ہے، یہ روایت کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر مصعب نہ پڑھا جائے گا نہ سنا جائے گا۔ یہی لمحہ تھا بالکل عین یہی لمحہ۔ 18 رمضان کی رات ڈھل چکی تھی، فجر قریب تھی، علی اپنے گھر میں مصلی عبادت میں بیٹھے تھے۔ اس ٹائم علی کے دروازے میں دستک ہوئی، امیر المومنین مصلی سے اٹھے، مولا علی نے جا کے گھر کا دروازہ کھولا، دیکھا 4 جوان گھوڑوں پہ بیٹھے، چہروں پہ نقاب، تلواریں علم کی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا من انتم، کون تم؟ چاروں کے چاروں گھوڑوں سے گرے، تلواریں زمین پہ پھینکی، علی کے قدموں میں گرے۔ پہلے کی آواز مولا میں اسود بن نباتا ہوں، دوسرے کی آواز مولا میں عبداللہ ابن عفیف ہوں، تیسرے کی آواز مولا میں ابراہیم ابن مال کے اشتر ہوں، چوتھے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی ہوں۔ علی نے فرمایا نوکر ہو میرے، آدھی رات ہو گئی ہے، کیوں آئے ہو میرے دروازے پہ؟ حذیفہ یمانی کی یہ روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں، حذیفہ یمانی کہتا میں 2 قدم آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کے علی کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے رو کے کہا مولا جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان طلوع ہوا ہے، مولا ہمیں تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے، مولا ہمیں تیرے خطبوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ مولا ایک دن آپ تقریر کر رہے تھے، آپ سے ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا ان قریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی ہے۔ ایک دن آپ نے کوفے کے بازار میں ایک دکاندار سے پوچھا تھا آج کتنی رمضان ہے؟ پھر آپ نے رو کے کہا زیادہ گزر گئے ہیں، تھوڑے رہ گئے۔ پھر آپ نے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ اعمال لیلۃ القدر میں مجھے یاد رکھنا، یا علی ہمیں ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے، یا علی کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا علی ہم چاروں نے مل کے مشورہ کیا ہے، ہم نے تیرے وفادار نوکر، ہم نے مل کے بیٹھ کے قسم کھائی ہے ہم نے دینا ہے آپ کے دروازے میں پہرا، یا علی آپ گھر میں رہیں گے ہم دروازے پر رہیں گے، آپ مسجد میں جائیں گے ہم دروازے پر رہیں گے، یا علی ہم نے سایہ بن کے آپ کے ساتھ رہنا ہے، یا علی ہم نے پہرا دینا ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا اچھا حذیفہ اگر تو پہرا دے گا تو کیا تو موت کو روک سکتا ہے؟ حذیفہ قدموں میں گر قدم، موت میں بھی تو قادر، زندگی میں بھی تو قادر، لیکن ملت سے بھی کرنے آیا ہوں، پردیس میں بیٹیاں یتیم نہ کرنا، پردیس میں بیٹیاں نہ رلانا، تیری بیٹیاں تیری شادی دیکھنے کے لیے آئی ہیں، روایت پوری سن سکے تو ماتم کرنا، چنے ہوئے ماتم میں آئے یہ روایت سنا۔ اتنا کہنے کے بعد حذیفہ کہتا میں نے ہاتھ باندھے، مولا علی کی آواز آئی حذیفہ میں تمہاری جنت کا دامن ہوں، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن میں حکمن کہتا ہوں اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا علی کے کہنے کے بعد ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا کیونکہ علی نے حکمن کہہ دیا تھا۔ حذیفہ کہتا ہم چاروں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑی، ہم نے روتے ہوئے علی کی گلی چھوڑنا شروع کی۔ حذیفہ کہتا مجھے ساری زندگی وہ منظر نہیں بھولا جب میں علی کی گلی کا موڑ مڑ رہا تھا، میں نے آخری بار مڑ کے دیکھا علی ہاتھ ہلا کے کہہ رہا حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا، میں نے اپنے سر سے امامہ اتار کے دیوار پہ مارا، میں نے اپنی آواز زمین پہ پھینکی، میں ایڑیاں رگڑ کے رونا شروع ہوا، میری بیوی قریبا کبھی شرم کر علی کا مجاہد ہو کے بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ حذیفہ کہتا میں نے رو کے کہا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہم علی کے دروازے میں پہرا دینے گئے تھے، علی نے
मातम की तैयारी करना, ये सोच के बैठो कि अली के घर का जनाजा, अली की बेटियों के सर के बाल खुले हुए हैं। हुसैफा कहता मेरे कानों में आवाज पड़ी, हुसैफा कहता मैं मस्जिद की जानब दौड़ा, हुसैफा कहते मैं मस्जिद में गया, हालत क्या थी, मुसल्ला लहू से भरा हुआ। अब मैं जितना जुमला छुपा सकूंगा उतना छुपाऊंगा, फिर भी किसी मोमन किसी सैयद का दिल दुख मुझे माफ कर दूं। हुसैफा कहता अली का सर ऐसे खुला था जैसे कुरान खुला होता है। अब तुम्हारे मातम के लिए मैं जुमला पढ़ दूं, अली का सर ऐसे खुला था जैसे करबला में गाजी का सर खुल गया था। हसन बाबे के सर पे अमामा बांध रहा था। किताबें कहती हैं कि मौला अली के सर पे अमामा बांधा जा चुका था, नमाज मुकम्मल हो चुकी, कातिल को इस मलाउन को गिरफ्तार कर लिया गया, इसे मस्जिद कूफा के सतून के साथ बांधा हुआ था। अली को टेक दे के बिछाया, इर्द गिर्द अली के सहाबी, अली के नौकर, कोई हाथ, कोई पांव, कोई रो रहा, कोई दीवारों पे टकरे, कोई दरवाजे पे मातम। अली का एक बेटा रोता रोता घर गया, रो के कहने लगा ज़ैनब पापे के सर पे जरूर लग गई है, और पापे के पीने के लिए पानी चाहिए। अभी अली की बेटी अपना बुर्का उठा रही थी, या कलसूम कहती रुक जा, मैंने पापे के लिए शरबत बनाया था, बाबा कह के गया था और सुबह मेरा कोई मेहमान आना है। मातम की तैयारी करना, हाथ में शरबत लेके अली का बेटा मस्जिद में गया, अली के करीब शरबत का प्याला, या अली शरबत पिए। अली की नजरें कातिल पे गई, किताबें कहती है कातिल के होंठों पे अली को प्यास नजर आई। अली ने एक एक सहाबी को देखना शुरू किया, अली के सहाबा के दिल घबराने शुरू हो गए, कहीं अली हमें न कह दे कि मेरे कातिल को पानी पिला। हर कोई डर रहा था, कहीं अली मुझे हुक्म न कर दे, कहीं अली मुझे हुक्म न कर दे। तू सारी रात भी तर पे जुमले का कद बना, अली की आवाज़ हुसैन अब्बास कहाँ है, इतना कहना था, गाजी ने तलवार फेंक दी। कातिल के हाथ बंधे हुए थे, अब्बास अपने हाथों से शरबत पिलाए, रो रो के मुंह जन्नतुल बकी की तरफ करे, रो के मोहम्मद की बेटी मुझे माफ कर देना। कातिल को शरबत पिलाया जाता, उठाया जख्मी अली को, अली के बेटे घर की जान चले, जो जाहिर बैठे गवाही देना, मस्जिद से अली के घर का फासला ज्यादा नहीं। अभी अली के घर का दरवाजा सामने नजर आ रहा था, अली की बात हसन मेरे करीब आ, हसन करीब आया, अली लोग के फरमाते पीछे कौन कौन है, फरमाए मौला आपके बेटे हैं, मेरे बेटों के अलावा और कौन है, बाबा मुजर है, बाबा कम्बर है, बाबा मिगदाद है, बाबा हुदैफा है, बाबा इब्राहिम है, बाबा यहिया है। अली की आवाज़ इन सबको कहे, अली कह रहा अपने अपने घरों में वापस चले जाओ। हसन ने बाबे का पैगाम सुनाया, अली के नौकरों ने हसन के कदमों में सर रखा, रोक कर अल्लाह जाने हमने फिर दीदार करना है कि नहीं करना, हमें थोड़ी देर अली का चेहरा देखने दे, हम अली के बगैर मर जाएंगे, हमारी अली के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। हसन ने जख्मी बाबे के कान में कहा बाबा तेरे नौकर वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। अली लोग कहते हसन मेरी मजबूरी है, दरवाजे के पीछे खड़ी है मेरी बेटियां, इन्होंने देखना मेरा जख्मी सर, मेरी ज़ैनब की चीख निकलेगी, मैं अली के वादा नहीं करता, मेरी ज़ैनब की आवाज किसी सहाबी के कान में चली जाए। अभी जब जनाजा है अली के तबूत में लिपट के पूछा या अली तुझे सहाबी के कान में बेटी की आवाज बर्दाश्त नहीं, शराबियों के मसले में, बदमाशों के दरबार में
ہائے علی تیری غریبی، ہائے حسین کا بابا تیری غریبی۔ آپ کی صبح ضرب لگی، 19 علی زخمی، 20 کا بن علی زخمی، 20 اور 21 کی درمیانی رات آئی، شام والی ملکہ نے کنیر بھیج کے حسن کو بلوایا۔ میں بڑی رک رک کے روایت پڑھوں گا، سننا۔ مولا حسن عالیہ کے حجرے میں آئے، بی بی رو کہتی حسن 2 راتوں سے میرا بابا زخمی ہے، حسن میں پردہ ہٹا دے چھپ چھپ کے بابا دے، حسن تجھے اس لیے بلایا، حسن میں بہن بھی ہوں ماں بھی ہوں، مولا حسن نے بہن کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے فرمایا پھر سنت دادی سنا آج بابے کی آخری رات ہے، کتابیں کہتی پھر علی کی بیٹی سے رہا نہ گیا، تڑپتی ہوئی بابے کے حجرے میں گئی، بابے کے قدموں میں بیٹھ کے کہتی 2 راتیں ہو گئی مجھے دروازے میں دیکھتے، بابا آج تیری آخری رات ہے، بابا تیری زینب تجھ سے باتیں کرنے آئی ہے۔ علی رو کے کہتے تو مجھ سے بات بعد میں کرنا، پہلے میرے سرحانے بیٹھ کے قرآن سنا۔ علی کی بیٹی نے آیتیں ساتھ پڑھی تھی، علی کی آواز آئی زینب چپ ہو جا، رو کے فرمایا بابا کیوں چپ کروایا؟ فرمایا بس میں نے تیرا لہجہ سننا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا تو شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ لے گی،